بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ ولا غالب لامرہ۔ متن عقیدہ طحاویہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ نمبر 27 بیان فرمایا ہے، جو یہاں سبق نمبر 32 ہمارا چل رہا ہے۔ فرماتے ہیں لا راد لقضائہ، اللہ جل شانہ ایسی ذات ہیں کہ جس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کے فیصلے کو ٹالنے والا۔ ولا معقب لحکمہ، اور نہ اس کے حکم کو کوئی مؤخر کر سکتا ہے، نہیں ہے کوئی مؤخر کرنے والا اس کے حکم کو۔ ولا غالب لامرہ، اور نہیں ہے کوئی غالب آنے والا اس کے معاملے پر، اس کے امر پر غالب آنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں اس عقیدے میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اگر اس کو ہم مختصر انداز میں دیکھیں تو یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، جو امر ہے، نہ اس میں کوئی ٹال مٹول کر سکتا ہے کہ مثلا جیسے کوئی آدمی کسی کام سے جی چرانے کے لیے جی چراتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، نہ ہی اس کے سامنے کسی کی کوئی مجال ہے کہ ٹال مٹول کرے، اور نہ ہی کسی کی کوئی مجال ہے کہ اس کے حکم کو غیر مؤثر کر کے چھوڑ دے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے احکام ایسے صادر ہوتے ہیں کہ جن کو عدالتوں کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے۔ ہوتا تو ہے وہ حکم اپنی جگہ، لیکن غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز سرے سے منسوخ کر دی جاتی ہے۔ تو تینوں چیزوں کی یہاں نفی کر دی گئی، نہ اللہ کے حکم، اس کے قضاء فیصلے اور اس کے امر کو کوئی نہ ٹال مٹول کر سکتا ہے، نہ اس کو غیر مؤثر کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی سرے سے معطل اور منسوخ کر سکتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے، تینوں چیزوں کی نفی ہو گئی۔ یہ اصل میں اس طرف بھی ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا یا یہ امر کون سا ہوگا، یہ امر تکوینی بھی ہو سکتا ہے، کائناتی نظام سے متعلق جو سلسلہ چل رہا ہے پوری کائنات میں، اور یہ امر تشریعی بھی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعتیں جبریل امین کے واسطے سے انبیاء اور رسول کو جو عطا فرمائیں، جو احکام عطا فرمائے زندگی گزارنے کے لیے اور مکلفانہ زندگی کے لیے، دونوں قسم کے امر۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت بڑی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ حکم دیتی ہیں، آرڈیننس پاس کرتی ہیں، اور ان کے حکم جب سامنے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں ٹال مٹول کرنے والے بھی اس حکم کے ہوتے ہیں، اور وہ حکم رولتا رہتا ہے، یا اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، یا اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں ریاست کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے ایسے مثلا دیکھ لیں کہ دنیا میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل جو پورے دنیا کے ایک نام نہاد عالمی تحفظاتی ادارہ ہے اور سلامتی کا اداروں سے کہا جاتا ہے، لیکن خباثت کی پوری جڑ وہی ہے۔ اب دیکھیں غزہ اور فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کے لیے کوئی اقوام متحدہ نہیں ہے، کوئی سلامتی کونسل نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ہیومن رائٹس کے قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سامنے نسل کشی ہو رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ان کے ٹکڑے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے وہاں ٹکڑے کر دیے گئے، اور بھوک سے روزانہ اب جو ہے 100-150 بچے، عورتیں، چھوٹے بڑے مر رہے ہیں، اور بلک بلک کے مر رہے ہیں، اوپر سے بارود پھینکا جا رہا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو دیکھیں یہ دنیا کے کس قانون میں یہ جائز تھا یا اس کو جائز رکھا گیا تھا؟ تو یہ جہاں جو ہے اب تمام مذاہب کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے 30 صفاتی چارٹر یا دیگر ہیومن رائٹس کے جتنے بھی لاز ہیں ان سب کی پرخچبی اڑائے جا رہے ہیں، لیکن طاقت والے اپنا جو ہے وہ طاقت اپنی دکھا رہے ہیں ظالمانہ انداز میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا میں دیکھ لیں، اسی طرح خود ریاست میں دیکھ لیں، خود پاکستان میں دیکھ لیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ غریب کے لیے اور ترتیب قانون ہے، امیر کے لیے اور ہے، ایک سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، ان کو کوئی یعنی اس طرح نہ ٹال سکتا ہے، نہ غیر مؤثر کر سکتا ہے، نہ منسوخ کر سکتا ہے۔ اب قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دنیا کی طرح یہ اللہ کے قوانین نہیں ہیں، نہ اس کے احکام اس طرح ہیں، بلکہ وہ اللہ کے احکام ہیں، ان کو نافذ ہو کر ہی رہنا ہوتا ہے۔
چنانچہ فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا اس کائنات میں اور آخرت میں، والامر یومئذ للہ، آخرت میں بھی حکم کس کا چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہاں بھی امر اللہ کا ہوگا۔ الا لہ الحکم والامر، خبردار اسی کا حکم اسی کا امر چلے گا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ، حاکمیت مطلقہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی حاکمیت مطلقہ یا اقتدار اعلیٰ کا حامل نہیں ہے۔ اس لیے مغربی جمہوریت کے اوپر رد کیا جاتا ہے کہ اس میں عوام کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ ہی اپنے معاملے پر غالب ہیں۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اسی طرح عزیز، اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے عزیز۔ عزیز کہتے ہیں غالب لا یغلب، ایسا غالب جس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے، جس پر غلبہ نہ پایا جا سکے۔ قہار، وہو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر غالب ہے، وہو الغالب۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر وہ تمہاری مدد کرنے پہ آئے تو تم پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اگر وہی تمہیں ذلیل کرنے پہ آئے تو کوئی تمہیں جو ہے تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو، اگر وہی تمہیں تکلیف میں ڈالنا چاہے تو تمہیں کوئی تکلیف سے بچا نہیں سکتا۔ وَإِن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر، اگر وہ تمہیں خیر بلائی دینا چاہتا ہے تو ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو بلائی کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر وہ تیرا رب چاہے تو سارے کے سارے زمین پر چلنے والے وہ مومن ہو جائیں، لیکن اللہ نے یہاں پر تو ایک دار الابتلاء والاختبار والامتحان رکھا ہے، یہاں ہر انسان کو ایک اختیار دیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ سب کو زبردستی مسلمان بنا دیا جائے، بلکہ خود مسلمانوں کو یہ حکم ہو گیا لا اکراہ فی الدین، یہ ہدایت ہو گئی کہ دین اسلام میں سختی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا جائے۔ ہاں، جو مسلمان ہے اس کو احکام اسلام پر پابند کرنے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ قوانین دیے گئے ہیں، انسانوں کو، معاشرے کو، ریاست کو باقاعدہ اصول دیے گئے ہیں۔